جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام میں آپ کا میزبان یونس پاٹ حاضر خدمت ہے، جبکہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ناصر اقبال خان صاحب بھی تشریف فرما ہے. ہم بات کریں گے کہ 17 جولائی کو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے. بلدیاتی الیکشن سے قبل ہی لاہور میں جو ضمنی الیکشن ہے، ضمنی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے 17 جولائی کو، اس الیکشن سے قبل ہی لاہور میں جو جوڑ توڑ ہے، کافی اس طرح کی صورتحال اس جوڑ توڑ نے اختیار کر لی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان باقاعدہ تصادم کے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے ہیں. تو چند روز قبل لاہور کے علاقہ جوہر ٹاؤن میں ضمنی الیکشن جہاں ہونے جا رہا ہے، دو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے جو دونوں گروپس ہیں ان کا آپس میں تصادم ہوا. وہاں کے مقامی ایس ایچ او کو بھی معطل کر دیا گیا. تو اس حوالے سے ہم ناصر خان صاحب سے بات کریں گے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے جو آپ نے یعنی کہ دیکھا کہ اس دن جو جھگڑا ہوا اس میں نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ جی ہمارا بندہ زخمی ہوا، پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے جی ہمارا زخمی ہوا. گو کہ دونوں طرف سے جو اس طرح کے الزامات ایک دوسرے پہ لگائے گئے. نون لیگ نے کہا جی پی ٹی آئی والوں نے حملہ کیا ہے، پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ جی نون لیگ نے حملہ کیا ہے. تو خان صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ چند دن ضمنی الیکشن میں باقی ہیں اور ابھی سے جو صورتحال ہے وہ بڑی اس طرح کی ہے کہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. جی پلیز. بھٹ صاحب، اس طرح آپ نے ضمنی الیکشن کی بات کی ہے، سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے اس جمہوری سیاسی نظام کی ایک جو سیاہ چہرہ ہے کہ جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے اس الزام میں کہ آپ نے اپنی پارٹی لائن سے آگے جا کر اپنے پارٹی وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے آپ نے اپنی وفاداریاں نون لیگ کو سونپ دیں، اور آپ کو اس بنیاد پر ڈی سیٹ کیا گیا کہ آپ نے فلور کراسنگ کی. اور بدقسمتی دیکھیے یا جٹائی دیکھیے، بے شرمی دیکھیے کہ ان لوگوں کو نون لیگ نے اپنے لاہور کے اندر ضمنی الیکشن کے لیے پارٹی ٹکٹ دے دی ہے. اب جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی ہے جماعت، اب اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ان حلقوں میں جو آپ کے لوگ ہارے تھے، یعنی کہ یہ جو چوہان صاحب ہیں جن کو ٹکٹ دی گئی ہے، نذیر چوہان اور اسد کھوکھر، تو یقیناً یہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگ تھے. تو ان کے جو مد مقابل نون لیگ کے لوگ ہارے تھے وہاں پہ، اب ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تو کہاں گیا آپ کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا کہ آپ نے اپنے ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے کرائسس میں، جیسے ہی آپ اقتدار میں آئے تو آپ نے ان لوگوں کو نامزد کر دیا، ان کو پارٹی ٹکٹ دے دی ہے. دوسرا، میں اس چیز کا برملہ اس پہ بات کروں گا، میں اس جمہوریت کے حق میں نہیں ہوں. یہ جمہوریت نے ہمیں تقسیم کیا ہے، ایز اے قوم، ایز اے نیشن ہمیں کمزور کیا ہے، ہمیں اندر سے کھوکھلا کیا ہے. جب بھی الیکشن آتے ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے باریک بین آدمی ہیں، معاملات پر آپ کی گہری نظر ہے، آپ کتنے جنازے اٹھاتے ہیں، کتنی لاشیں آپ اٹھاتے ہیں اپنے پیاروں کی. جو بھی جان سے جاتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا نون لیگ کا ہو، وہ ہمارا ہم وطن ہے، ہمارا شہری ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے. اور کسی بھی سیاسی کارکن کی اگر ایسی موت ہوتی ہے تو وہ پورے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ اموات آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کشت و خون ہوتا ہے انتخابات میں، لاشیں گرتی ہیں، جنازے اٹھتے ہیں اور قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور نفرت اور تقسیم لوگوں کے اندر یہ شرائط کرتی چلی جاتی ہے. تو بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس قوم کو متحد کرنا ہے، مستعد کرنا ہے تاکہ ہماری ریاست شارع ترقی پر گامزن ہو. لیکن ہر الیکشن اور خاص طور پہ یہ جو ضمنی الیکشن کی پریکٹس ہے، یہ جب ہوتی ہے پھر ایک مقروض ملک آپ اربوں
اور کروڑوں روپے آپ کے الیکشن پر صرف ہوتے ہیں اور آپ نے عجیب سا ایک بنایا ہوا ہے نظام. اب مجھے یہ بتائیے, جس طرح ایک طرف آپ نے ایک اصول رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فرض کریں جو مخصوص نشستوں پر خواتین یا اقلیت کے لوگ آ جاتے ہیں ایوان کے اندر, اگر کوئی ان میں سے قضاء الہی سے انتقال کر جائے تو فہرست کی روح سے جو نیکسٹ ہوتا ہے وہ ایم پی اے یا ایم این اے منتخب ہو جاتا ہے خود کار نظام کے تحت. یعنی جس پارٹی کا ایم پی اے یا ایم این اے اسپیشل سیٹ پہ چاہے خاتون خان صاحب, ہم دیکھیں آپ جس طرح بات کریں کہ نذیر چوہان کی یا اسد کھوکھر کی, یہ تو سارا معاملہ اس طرح ہو گیا ہے کہ نہ آپ دیکھیں کہ کوئی جناب بٹ برادری پیچھے رہی, نہ آپ دیکھیں کہ کوئی ارائم برادری پیچھے رہی, آپ دیکھیں کہ کوئی جناب کشمیری پیچھے نہیں رہا, کوئی جٹ پیچھے نہیں رہا, یعنی کہ آپ نے کوئی مراسی پیچھے نہیں رہا, کوئی لوہار پیچھے نہیں رہا. انہوں نے سب کو ایک ٹیبل پر اکٹھا کر دیا ہے صرف اپنے مفادات کی خاطر کہ ہم نے کس طرح جیل میں جانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ دیکھیں کہ آج تک یہ لوگ کبھی کشمیر کے ایشو پر اکٹھے نہیں ہوئے, آج تک ہم کلبھوشن کے معاملے پر کبھی اکٹھے نہیں ہوئے, ہم آج تک فلسطین کے معاملے پر کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. آج اگر معاشیت ہمارے ملک کی جو تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے تو ان لوگوں کو عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے میں کیا اعتراض ہے. یہ لوگ آج جو ہمیشہ ایک دوسرے پر وہ الزامات تراشی کرتے رہے ہیں, عمران خان کو صرف اس لیے یہ پیچھے بیک اپ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں رہتا ہے تو ہمارا جو حال ہوگا, ہمیں یقیناً ادارے نہیں چھوڑیں گے, ہم جیل چلے جائیں گے, ہم سیاست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, ہماری پارٹیاں تباہ ہو جائیں گی. اب دیکھیں زرداری کہتا ہے جی میں حکومت میں آؤں گا پورا حصہ لوں گا. آپ دیکھیں آپ نے 4 دفعہ آپ کی جو ہے وہ حکومت رہی ہے, پیپلز پارٹی نے 4 حکومتیں کر کے عوام کو تو 10واں حصہ بھی نہیں دیا. اگر آپ نے کچھ ریٹرن کیا ہوتا تو آج آپ یہ بات کرنے کے حق بجانب تھے کہ جی مجھے آج حکومت کا موقع دیا جائے تو میں اس ملک کو کہتا ہے جی میں 125 ڈگری پہ لے جاؤں گا ملک کو. بھئی آپ دیکھیں کہ آپ نے جو تباہی کی ہے, آپ کے ہوتے ہوئے جو بربادی ہوئی ہے, جو ادارے کرپٹ ہوئے ہیں, جو اس ملک کو آپ نے لوٹا ہے, جو کچھ کیا ہے, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس کو یہ سنانے جا رہے ہیں؟ صرف اپنے امیدواروں کو یہ دلاسا دے رہے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں ایک بار پھر. تو یہ لاہور والے یہ جتنے بھی اب اقتدار میں جو ٹولہ آ کر بیٹھا ہے, آپ دیکھیں یہ کل تک علیم خان کو کہتے تھے جی یہ قبضہ مافیا ہے, کل تک کہتے تھے جی جو ترین ہے یہ شوگر مافیا ہے. تو آج جناب ترین صاحب بھی اچھے ہو گئے, آج جناب دیکھیں علیم خان بھی اچھا ہو گیا. آپ دیکھیں نہیں کل یہ سارے اکٹھے ہو کے جب پرویز الہی کے گھر گئے تھے اس وقت پرویز الہی بالکل اچھا تھا, نیٹ اینڈ کلین تھا. آج جناب پرویز الہی کا بیٹا بھی برا بن گیا ہے. ان کے یعنی کہ ہمیشہ سے یہ جو ہتھیار استعمال کر کے اداروں کے دوسروں کو دبانے کا طریقہ اپناتے رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کو الیکشن بھی لڑنا بڑا جو ہے وہ پرانا طریقہ آتا ہے کہ دھاندلی کے کیا طریقے ہیں. یہ کس طرح پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے انہوں نے جو بندوبست کر رکھا ہے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نتیجے والے دن کوئی موضوع نہ ہو جائے کہ پی ٹی آئی جیت جائے, ورنہ یہ کسی صورت بھی اس کو جیتنے نہیں دیں گے. تو کیسے ہم یعنی کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی اسد کھوکھر یا نذیر چوہان یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جیتے ہوئے ہیں, وہاں کے جو نون لیگ کے لوگ اس وقت ان کے مد مقابل تھے, ان پر آگ کیا گزری ہے. بھائی ان کا تو مقصد کچھ سیاست دانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہی نہیں ہے, یہ مفادات 2 خاندان نے حاصل کرنے کے لیے پورے ملک کو جناب جو انہوں نے ملک کی سیاست کا جنازہ نکالا ہے. ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ آپ کرائم کی بیٹ بھی کرتے ہیں, بڑے سینئر آپ کرائم رپورٹر ہیں. ایک شہری سائیکل چوری کے جرم میں پکڑا جائے نا اور اسے سائیکل برآمد ہو جائے اور اعتراف کر لے کہ جی ہاں میں نے کسی مجبوری میں سائیکل چوری کی ہے, تو کیا کبھی کسی ایس ایچ او نے یا کسی عدالت نے اس کو کہا اچھا اب تم گھر چلے جاؤ؟ اس کو سزا دی جاتی ہے کیونکہ جرم ثابت ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو ڈی شیٹ کیا گیا کہ یہ انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے یعنی کہ جرم ثابت ہو گیا, تو کیا سزا ان کو کیا ہوئی کہ جیسے وہ ایوان سے باہر آئے ضمنی الیکشن پھر آ گیا اور ان لوگوں کو اس جماعت نے ٹکٹ بھی دے دی,
جن کے لیے انہوں نے جرم کیا تھا. تو یہ سوالیہ نشان ہے یہ نظام سارا کہ انہیں کیا سزا دی گئی اور سزا کیوں نہیں دی گئی. تو کیا آپ پھر یہ جو آپ نے آئین میں ترامیم کی، آپ نے فلور کراسنگ کو ایک جرم قرار دیا جب آپ نے سزا نہیں دینی کسی ایسے آپ رکن کو. خان صاحب یہ بتائیے، میرا تو اتنا اس میں سیاسی بیٹ میں تجربہ نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر آدمی ہیں، آپ کافی قریب سے یہ چیزیں دیکھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کوئی کسی ملک کی ایسی مثال ہے کہ کسی ملک کے وزیر اعظم پر کوئی مقدمات کا جو ہے وہ سلسلہ ہو، اس کے خلاف کوئی انکوائریاں چل رہی ہوں، اس کے خلاف کیسز ہوں، وہ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہو اور وہ جناب وزیر اعظم بھی بن جائے. اسی طرح وزیر اعلیٰ کا کسی ملک کا ایسا ہے کوئی کہ اس کے خلاف کیسز بھی ہوں؟ یہ آپ تھوڑا سا ہمیں اس پہ بتائیں. دیکھیں، میں جو آپ نے سوال کیا ہے، کسی مہذب ملک میں ایسی مثال نہیں ملتی. اور آپ تھوڑا سا میں آپ کو ماضی میں لے جاتا ہوں. جب یوسف رضا گیلانی کو عدالت نے سزا دی کہ جتنی دیر آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں یہ آپ کی سزا ہے، اور اس پاداش میں وہ نااہل ہو گئے، اور ابھی انہوں نے اقتدار نہیں چھوڑا تھا، اور نواز شریف کا بار بار یہ بیان بریکنگ نیوز پہ خبر ٹھیک ہے چلتی نا؟ رہی کہ آپ کو پہلے سپریم آپ- کورٹ کی بات ماننی پڑے جی، گی آپ اور پہلے آپ آفس کو چھوڑیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ یعنی پوری نون لیگ یک زبان تھی کہ آپ کو عدالت نے نااہل قرار دے دی ہے، آپ منصب پر ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھ سکتے. آپ اپنے کیسز، اپنے مقدمات سے پہلے آپ سرخرو ہوں تو پھر آپ آفس ہولڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک مثال پوری دنیا میں رائج ہے. جیسے ہی آپ پر کوئی ایسا سنگین الزام لگتا ہے تو آپ کو منصب چھوڑ کر اپنی صفائی دینا ہوتی ہے، اپنے آپ کو سرخرو ثابت کرنا ہوتا ہے، پھر آپ آفس دوبارہ جوائن کرتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سا میں سمجھتا ہوں کہ المیہ کہہ لیں، سانحہ کہہ لیں، یا بھونڈا مذاق کہہ لیں کہ آپ پر اتنے سنگین الزامات ہیں، اور آپ کے الزامات سے متعلق جو لوگ ہیں وہ تفتیشی افیسر ہو یا وہ ایک مین کریکٹر مقصود چپراسی کی صورت میں ہو، وہ پورے اسرار طور پر انہیں ہارٹ اٹیک آتا ہے مبینہ طور پر، اور وہ انتقال کر جاتے ہیں. ماضی میں ایسے بھی مقدمات میں جن میں ان کے نام آتے تھے شریف خاندان کے، ان کے ریکارڈ جلتے رہے، اور بہت سارے ایسے اور بھی سوالیہ نشان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بات بڑی واضح ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، اقتدار اور الزام. آپ یا تو پہلے اقتدار چھوڑیں اور اپنے الزامات کا سامنا کریں، کیونکہ یہ انصاف اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آپ خان صاحب اتنا دیکھیں، بڑا یہ خان صاحب- آئینی منصب آپ کے پاس ہو اور آپ یہ تاثر دیں کہ دیکھیں جی ہم عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. یہ ایک دھوکہ ہے، فراڈ ہے، آئی واش ہے. خان صاحب، ان سیاست دانوں نے ہمیں ہی نہیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کا مقروض کر دیا ہے. وہ کس طرح آنے والے دنوں میں سانس لیں گے؟ آپ دیکھیں کہ یہ دو جماعتیں ہی اس ملک پر قابض رہی ہیں، انہوں کے پاس اقتدار رہتا رہا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے جی. آپ کی، جو کہ کرائم بیٹ کے حوالے سے آپ تو ماشاءاللہ ایسی خبریں فائل کرتے ہیں، ایکسکلوسیو خبریں بھی فائل کرتے ہیں. یہاں پہ ایک ایس ایچ او سے کوئی غلطی ہو جائے یا وہ کسی سے اس پہ الزام لگ جائے کہ اس نے فلاں سائل سے یا شہری سے رشوت وصول کی ہے، تو جرم ثابت ہونے سے پہلے اس کو معطل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایس ایچ او شپ سے ہٹا دیا جاتا ہے. میں یہ بڑی سطحی سی بات کر رہا ہوں، بڑی عام سی بات کر رہا ہوں، عام فہم انداز میں بات کر رہا ہوں. تو آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور آپ پر اتنے سنگین الزامات ہیں. ایک شخص پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، اس پہ اتنے سنگین الزامات ہیں. میں نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ یہ دولت ہے کیا؟ اگر دولت آپ کے لیے بوجھ بن جائے، دولت آپ کو آپ کی عزت سے محروم کر دے. ہمارے والدین جو ایک مشرقی معاشرہ ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہے، اس کے والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، حلال اور حرام میں تمیز سکھاتے ہیں، ان کو درس دیتے ہیں کہ آپ نے جرم کی دنیا سے بہت دور رہنا ہے، آپ نے کرپشن کی دنیا سے بہت دور رہنا ہے، کوئی اخلاقی معاملہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں دیکھیں کہ پورے کے پورے خاندان جتنے بھی فیملی افراد ممبر ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیشیوں میں جا رہے ہیں، ان کے نام آ رہے ہیں. تو یہ اس دولت کا کیا فائدہ؟ اس
سو کال اسٹیٹس کا کیا فائدہ کہ آپ کا صاحب آپ کس دولت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ وہ لوگ ہیں، یہ تو دولت کے پجاری ہیں. آپ دیکھیں یہ کہاں ہمارے ملک کے وفادار ہیں. انہوں نے جو کیا آپ دیکھیں، انہوں نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے ایک آزادی مارچ پر جو شیلنگ کی، یہ تو مشرف دور میں بھی اس طرح نہیں ہوا تھا. مشرف نے بھی اس طرح کے ظلم نہیں ڈھائے تھے جب وہ فوجی ڈکٹیٹر تھا. یہ کس طرح کہتے ہیں کہ جی ہم اس ملک کے بڑے وفادار ہیں، جب یہ بریقے سے اٹھا کے یہ سارا کچھ یہاں سے لپیٹ کے وہاں سعودی عرب جا کے انہوں نے ڈیرے لگا لیے تھے. یہ آپ دیکھیں آج کہہ رہے ہیں نہیں عمران خان نے اس ملک کو تباہ کر دیا. بھئی عمران خان نے تباہ جب آخری دن تھے 2018 میں تو اسحاق ڈار اس وقت بھی بوجھ بنے ہوئے تھے ملک پر. اس وقت بھی جس طرح وہ چلا رہے تھے ملک کو لے دے کے صورتحال تھی. ڈالر تو اس وقت ہی جناب آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا. اور اب دیکھیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اب کم ہو گئی ہے، سستا ہو گیا تیل. لیکن ہمارے یہاں جناب تیل کم ہونے کی بجائے انہوں نے اب دیکھیں آنے والے دنوں میں پھر تیل بڑھانے والے ہیں. یعنی کہ خان صاحب میں کہتا ہوں یہ تو ہمارے جو ادارے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ یہ اداروں کی تباہی کا حال کہ جناب جس کو انہوں نے کٹہرے میں اس لیے لایا جاتا ہے کہ جس کو انہوں نے ساتھ ملانا ہوتا ہے. جو ملزم ہوتا ہے وہ تو کٹہرے تک آتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ خان صاحب آپ روز اخبار اگر دیکھیں یا بریکنگ نیوز جو سارا دن چلتی رہتی ہیں تو آپ تو ویسے ہی بلڈ پریشر کے یا آپ کو پیشنٹ بن جائیں گے، آپ تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے. آج کی میں بات بتاتا ہوں کہ جناب فیصل آباد میں تیزاب گردی ہوئی ہے، تیزاب پھینکا گیا ہے. لاہور میں 2 بھائی جو ہے وہ پیشی پر آئے ہوئے تھے، ان کو مرڈر کر دیا گیا ہے. قصور سے جناب کیا ہوا ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکے کی سکول کے اندر سے لاشیں ملی ہیں. اسی طرح پچھلے دنوں اکاڑا میں ایک 70 سالہ خاتون کے ساتھ بد اخلاقی کی گئی ہے. اسی طرح پچھلے دنوں مظفر گڑھ میں ایک گھر میں گھس کر ایک گینگ نے ایک خاتون اور اس کے بچے پر تیزاب پھینکا. خاتون ہسپتال میں جا کے موت کے منہ میں چلی گئی. بچہ زندگی اور موت کے سانسیں لے رہا ہے اور وہ کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ کو پیارا ہو جائے اس کو زندگی ملتی ہے یا نہیں ملتی. شیخو پورہ کے علاقے میں پچھلے دنوں جناب ایک کمسن بچی کے ساتھ بد اخلاقی کی گئی. ڈکیتی کے دوران قصور میں 2 ریپ کے واقعات پیش آ چکے ہیں. یہ کہاں یہ ادارے آپ کیسے؟ اب میں کہتا ہوں جی جتنی بھی آپ پچھلے دنوں آئی جی پولیس نے جتنے بھی ڈی پی او لگائے ہیں آپ دیکھیں ذرا ان کا آپ پروفائل دیکھیں. سارے سیاسی بنیادوں پر پوسٹنگ ہوئی ہے، سارے الیکشن جتوانے کے لیے میدان میں اتارے گئے ہیں. آپ جب تک یہ ہمارے ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے تو سیاستدان جو ہیں یہ تو انہیں خود آپ دیکھیں کہ ان کی نوکریاں پکی کر رہے ہیں. اب ایک روایت ہے کہ جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے وہاں آئی جی پولیس ہوتے ہیں، وہاں چیف سیکرٹری بیٹھتے ہیں. آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں، آپ کے جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آئی جی بھی یہاں نہیں آئے گا، چیف سیکرٹری بھی نہیں آئے گا. پنجاب اسمبلی کی کسی کو پرواہ نہیں. اب انہوں نے ایوان کا اجلاس جو ہے وہ ایوان اقبال میں چلانا شروع کر دیا ہے اور جناب پورے علاقے کو اس طرح جناب انہوں نے قابو کیا ہوتا ہے کہ کوئی وہاں گاڑی نہیں آ سکتی، کوئی موٹر سائیکل نہیں جا سکتی. ٹریفک کا برا حال ہے. ادھر پریس کلب سے بند کر دیا جاتا ہے، ادھر مار روڈ سے علاقے کو بند کر دیا جاتا ہے، گورنر ہاؤس کی طرف سے علاقے کو بند کر دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ کیا آپ کس طرح اس سے بھی لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ جو خوفناک بات جو ہمیں اس پہ ابھی اس پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ رجیم چینج کے حوالے سے کہ اب آہستہ آہستہ جو چیزیں پوری طرح آشکار ہو رہی ہیں. ایک میرے خیال میں ہم رجیم کی بات کرنے سے پہلے خان صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، تو بریک کے بعد ہم اس ایشو پہ ڈسکس کریں گے. ناظرین یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ رجیم جو عمران خان نے آج اسلام آباد میں تقریر کی ہے اور ان کے دیگر جو رہنما ہیں انہوں نے بھی اس پر بات چیت کی ہے. جی پلیز ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں. جی ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ناصر خان صاحب ہمیں بتانے لگے تھے کہ رجیم پہ جو بات کی گئی ہے اسلام آباد میں اس پر ہم بات کرتے ہیں. خان صاحب جی بتائیے کہ رجیم کے متعلق آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. بادشاہ میری ناقص معلومات کے مطابق یہ جو رجیم چینج کا معاملہ ہے یہ اچانک نہیں ہوا. اس کے پیچھے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ ہے، لیکن نون لیگ سے بھی زیادہ جو گہرا کردار ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. پورا ایک فلسفہ. اگر آپ تانے بانے جو بنے جا رہے ہیں ان کو آپ آپس میں جوڑیں
تو جو نقشہ بنے گا، جو چہرہ بنے گا، وہ آصف زرداری کا ہے. اور میرا جو ناقص علم دیکھ رہا ہے وہ اگلی ٹرن، اگلی باری آصف زرداری کی ہے، جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اس نے کہا جی مجھے پورا شیئر چاہیے. نہیں، اس نے خان صاحب باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے کہا جی مجھے پورا حصہ چاہیے، لیکن اور زرداری اس میں معاملے ملک میں کو جناب 125 ڈگری پہ لے جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. بھائی آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ پہلا تو حساب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، زرداری جو ہے نا اس معاملے میں جی جی ایک تاثر دینے میں، تاثر پیدا کرنے میں، پرسیپشن بلڈ کرنے میں ماہر ہے. آپ نے لاہور کا تھوڑا ماضی میں چلے جائیں، جو بائی الیکشن تھا جس میں اسلم گل ان کے پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، اور جس طرح راجہ پرویز اشرف بھی اس میں کمپین میں شامل تھے، جس طرح پیسہ وہاں استعمال ہوا اور ساری چیزیں میڈیا میں آئیں، ناقابل تردید شواہد آئے، لیکن الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا رہا. یہ ساری انویسٹمنٹ کا مقصد وہ حلقہ جیتنا نہیں تھا. پیپلز پارٹی کو میدان میں اترنے سے پہلے پتا تھا کہ ہماری شکست نوشتہ دیوار ہے. خان صاحب شکست ہو بھی کیسے نہ بھائی، وہ شکست آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اداروں میں جس طرح کرپشن بڑھ گئی تھی، اس کے کارکن مایوس تھے. زرداری صاحب نے جس طرح پارٹی میں آ کے پارٹی کے لیے جو کچھ کیا ہے، کسی سے ڈکا چھپا ہے ہی نہیں. زرداری کی دوست کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ لیکن اس شکست میں پیپلز پارٹی کو ایک سیاسی زندگی ملی ہے. پیپلز پارٹی نے جو اہداف مقرر کیے تھے لاہور کی سیاست میں واپسی کے لیے اس حلقے میں، وہ کامیاب رہی ہے، اور اس نے ایک خاص ووٹ لیے ہیں، اور انہوں نے اپنے بارے میں یہ تاثر قائم کر لیا کہ پیپلز پارٹی موجود ہے اور کسی وقت بھی کم بیک کر سکتی ہے. اب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اور بلاول کو وزارت داخلہ کا، اپنا خارجہ کا قلمدان ملنا اور امریکہ کے دورے اور سارے معاملات، یہ چیز ایک جو ابھری ہے سامنے وہ یہی ہے کہ اگلا جو اقتدار ہے وہ پیپلز پارٹی کو، لیکن یہ ان لوگوں کے ارادے ہیں، ان لوگوں کی کوششیں ہیں. خان صاحب میں آپ کی بات سے بات نہیں کرتا، میں اصل فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں وہ میں اور آپ ان سے بے خبر ہیں، لیکن میں بات مکمل کر لوں. بات یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن مجید میں کہ ایک چال تم چلتے ہو اور ایک چال میں چلتا ہوں. یہ ان کے ارادے ہیں، اور میری دعا ہے کہ عوام ان ارادوں کو بھانپ جائیں. جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے رجیم چینج کی، اس سے بڑی جو اور خطرناک بات یہ ہے کہ خاص مخصوص جو لوگ ہیں، جو مقتدر قوتوں کے مطلب جو سیاسی مقتدر قوتیں ہیں، ایک صحافی جو پچھلے دنوں لندن کی نہر میں کشتی پر ایک سیاستدان کے ساتھ کشتی کے، ٹھیک ہے نا، سیر و تفریح میں مصروف تھا، اس نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ امریکہ، بلکہ اس نے پوری وکالت کی ہے کہ امریکہ کو اگر فضائی ہوائی اڈے دیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہ خاص ایک میں سمجھتا ہوں منصوبہ بندی کے تحت یہ اس کا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. خان صاحب میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہا ہوں، شرم آنی چاہیے اس بندے کو جس نے یہ بات کی ہے. ایک طرف ہمارا کہتے ہیں نہیں تقوی اللہ پر ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ موت کا بھی وقت مقرر ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جناب انسان کی زندگی کے دن بھی مقرر ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اقتدار جب جسی کو کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ میں جس کو چاہوں ملک دے دوں، جس سے چاہے چھین لوں. تو ہمارا ان یہودیوں کے ایجنڈے کو تسلیم کرنا اور ان کی وکالت کرنا، اس سے بڑی بزدلی کوئی نہیں ہو سکتی. اس میں چاہے ہماری کوئی کمیونٹی کا دانشور شامل ہے، اس میں ہمارا کوئی بیوروکریٹ شامل ہے، جو بھی لوگ ان کی بات کرتے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے. آپ کی بات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہمارا ایسا دانشور جو پچھلے دنوں لندن میں میاں نواز شریف کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھ کر جو کچھ دکھا رہا تھا، جو کچھ ثابت کرنا چاہ رہا تھا، وہ صاف ظاہر ہے، پتہ چل گیا کہ وہ کیا وہاں بات کر کے آیا اور اس نے کس طرح کی اب کمپین شروع کر دی ہے. یہ آپ لوگ پھر اپنے ملک میں انہوں نے پہلے یہاں کے اڈے استعمال کر کے پاکستان کو نشانہ بنا کر جو کچھ افغانستان میں تباہی کی ہے، جتنے ہمارے فوجی جوان وہاں اور ہمارے
وہاں جو دہشت گردوں کے ہتھے چڑھے، جتنے ہمارے وہاں سرحد پر دہشت گردی کے جو واقعات پیش آئے، کئی لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، اس میں کئی لاکھوں لوگ مارے گئے، تو اس کے ذمہ دار پھر یہی لوگ ہیں نا کہ جو اس لوگ بات کی حمایت کرتے ہیں. تو خان صاحب میں تو اس بات پر جو ہے نا بالکل ان کو اپریشیٹ نہیں کروں گا، اور میرے خیال میں تو ان کے خلاف ہمیں باقاعدہ جو ہے وہ ایک اعلان جنگ کرنا چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے نا کسی صورت بھی ہم ان کو جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بات خوش آئند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی پھیلانا، افواہیں پھیلانا دہشت گردی سے بڑی دہشت گردی ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کی افواج بڑی پروفیشنل ہیں، بڑی زیرک ہیں، بڑی مستعد ہیں. ہمارے بہت سارے ادارے اپنے کام کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اندرون خانہ چند مایوس اور بکے ہوئے لوگ جو مایوسی اور گمراہی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو مایوس اور ان کے خاص مقاصد کے لیے ذہن سازی کرتے ہیں، وہ قابل گرفت ہیں. جب تک آپ ہمارے ادارے ان لوگوں کی گرفت نہیں کریں گے، ان کا محاسبہ نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر بددلی پھیلے گی، بے یقینی سے بے چینی پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح کی افواہیں، اب ہم پروگرام سے پہلے جو بات کر رہے تھے ایک کالم نگار کی، جو ایک عجیب سا اس نے بہتان لگایا اور شوشہ چھوڑا کہ 80 ارب ڈالر میں یہ کام ہو جائے گا. میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کرتا ہوں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اس قسم کی چیزیں وائرل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں. وہ بھی اس جرم میں ملوث ہیں، اس افواہوں میں، افواہ سازی میں اور پروپیگنڈے میں اور مایوسی پھیلانے میں ملوث ہیں. وہ ایسی چیزیں بغیر تحقیقات کے آگے مت فارورڈ کریں. یہ میں اس کو قومی جرم سمجھتا ہوں. خان صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے جس میں یہ الزام لگایا ہے کہ 80 ارب کے جو ہے وہ سودا کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ جناب اس طرح آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا جائے گا. ہم پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کسی کی نہ تو جرت ہے ہمارے فوجی پاکستان کے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کا نہ سودا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، اور کوئی بھی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے کہ وہ کوئی ایک انسان اس کو اٹھا کے کسی کے حوالے کر دے. ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. دوسرا خان صاحب بات یہ کر رہے تھے کہ آج میری ملاقات ہوئی ہے جو ڈائریکٹر سائبر کرائم ہے لاہور میں. پہلے تو پورے پاکستان کا ایک ہی سائبر کرائم کا ڈائریکٹر ہوتا تھا، اس کو ڈی جی کہتے تھے، ڈائریکٹر جنرل. اب تو وہ ڈائریکٹر جو لاہور کے ہیں تو ہمایوں بشیر تارڑ سینئر آدمی ہے، پولیس افسر ہیں لاہور میں، وہ ایس پی دور کے ہمارے دوست ہیں. تو آج میں ان سے بات کر رہا تھا کہ سائبر کرائم پر جو معاملات سامنے آ رہے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں سائبر کرائم پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ انہوں نے مجھے بتایا کہ پورے پاکستان میں ہمارے پاس سائبر کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے صرف 400 لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ اتنے، یعنی کہ جس طرح کے آج کل معاملات چل رہے ہیں، جتنا سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یا جو جرائم کے واقعات پیش آ رہے ہیں جو سائبر کرائم کی زد میں آتے ہیں، اتنے لوگ تو ایک شہر میں ہونے چاہیے. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جس طرح لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی سے موبائل چھینتے ہیں تو یہ ڈکیتی کی زد میں آ جاتے ہیں، ابھی لوگ کسی کو علم نہیں ہے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سائبر کرائم کا حصہ بن جائیں گے. اس پر آگاہی کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں کو سائبر کرائم کا پتہ ہی نہیں ہے. سائبر کرائم کے جتنے بھی افسر ہیں ان کو اس کے متعلق سیمینار کرنے چاہیے. سائبر کرائم کے افسران کو اس پر بات چیت کر کے آگاہی جو ہے وہ دینی چاہیے. آپ بھی اس پر کوئی بات کریں، آپ بھی بتائیں کہ سائبر کرائم کے بہت سے واقعات پیش آ رہے ہیں تو اس پر کس طرح روک تھام. بادشاہ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. لوگوں کو بالکل اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر جب کوئی بہتان لگاتے ہیں، جب کوئی ریاستی اداروں کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی منفی بات کرتے ہیں اور جھوٹ اور بالکل خود ساختہ بات کرتے ہیں، اور بلکہ بعض معاملات میں تو بڑے وثوق سے اور دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو سوشل میڈیا ایسا شتر بے مہار ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو سکرات اور بکرات سمجھتا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ پاکستان اس سے بڑا پاکستان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اور وہ اس کے پاس وہ خود ساختہ محتسب ہے جس کا چاہے احتساب کر سکتا ہے، جس کو چاہے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے. جو فگر آپ نے بتایا ہے کہ سائبر کرائم کے پاس 400
اہلکار ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ فوری چونکہ جو فی زمانہ جس طرح چیزیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، جس طرح سوشل میڈیا نے بلکہ پوری دنیا کو یرغمال بنا لیا ہے، تو پاکستان کے اندر بھی فوری طور پر جو سائبر کرائم کا متعلقہ محکمہ ہے اس میں بہت سارے پروفیشنل لوگ آنے چاہیے، جن کے پاس تربیت ہو، جن کے پاس میکنزم ہو. اور دوسری بات، اسی سوشل میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کو وارن کریں، انتباہ کریں. آپ اپنی کمپین، سوشل میڈیا ایک بہترین ٹول ہے، مطلب آپ لوگوں کو یہ انکرج کریں کہ جہاں بہت ساری افواہیں آ رہی ہیں وہاں آپ ہمارا یہ میسج بھی لوگوں تک کنوے کریں کہ آپ ان افواہوں کا حصہ نہ بنیں. اور خاص طور پہ افواج پاکستان کے حوالے سے یا دوسرے ریاستی اداروں کے حوالے سے جو منفی اور مایوس کن باتیں کی جاتی ہیں یہ بھی قابل گرفت ہیں. ہم ایسے لوگوں کو حق نہیں دے سکتے جو گھر میں بیٹھ کر ایک مکھی بھی نہیں مارتے اور وہ ہمارے ریاستی اداروں پر اتنے سنگین الزامات لگائیں یا ان پر انگلی اٹھائیں. خان صاحب، آج کے ہم ناظرین سے اپنے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مجھے اور سینئر تجزیہ کار ناصر اقبال خان صاحب کو آج کے اس پروگرام میں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.